نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 21 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے مگر پیدائش بدایوں میں 636 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے حضرت فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت دین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہد علائی کے آخری چند سالوں میں شراب و کباب، فسق و فجور، جوا بازی اور بے شمار دیگر برائیاں بالکل عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں اس قدر لوگ آتے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی تھی۔ بادشاہوں سے میل جول اور ملاقات پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے یہاں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ انتقال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ سن 725 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ رنگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بھی غور کرو تو ہر پھل کا رنگ اندر اور باہر سے ایک دم الگ الگ ہے، جس سے پھل وغیرہ کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور کچے پکے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا اللہ کی قدرت کی زبردست علامت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ حج بدل کی وصیت کرنا۔ اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا اور اس نے سستی کی وجہ سے دیر کر دی، پھر وہ ایسا بیمار ہوا کہ سفر کے قابل نہ رہا، تو مرتے وقت یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا۔ مر جانے کے بعد اس کے وارثین اس کے 1/3 مال سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجیں کہ وہ جا کر مرحوم کی طرف سے حج کرے۔ اگر حج بدل کی وصیت نہ کی تو گناہگار ہوگا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ انگوٹھی دانے ہاتھ میں پہننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی دانے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ والدین کے لیے دعائے رحمت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والدین کی وفات کے بعد خیر کی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ نمبر 1 فضول باتیں۔ نمبر 2 روپیہ پیسہ برباد کرنا۔ نمبر 3 بلا ضرورت کثرت سے مانگنا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ فقر و فاقہ بڑھنے کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا اجر و ثواب ہے تو تم اپنی محتاجگی اور فقر و فاقہ کے بڑھ جانے کی خواہش کرنے لگو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ مقام محمود کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔
ترجمہ: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نشہ آور چیزوں سے احتیاط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ فائدہ: اطباء لکھتے ہیں کہ نشہ والی چیزوں کے نقصان و اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، میاں بیوی میں پھوٹ پڑنے پر اصلاح کراؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک انصاف کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان جوڑ پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔